عائشہ تو بہت بڑی خوش نصیب ہے کہ اللہ نے آسمانوں سے تیری بارات اتار دی ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق اللہ العظیم۔ پچھلے 2 جمعوں کے اندر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ نہ کچھ شان مبارک بیان ہوئی۔ اب اگر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کی جائے اور 7 ازواج مطہرات کو چھوڑا جائے تو یہ ناانصافی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے جب پیغمبر علیہ السلام کی شان بیان کی تو فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے لوگو تمہارے جو نبی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اور آگے ساتھ اللہ نے خود فرما دیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی جو ازواج ہیں، پیغمبر کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اور پھر تمام ازواج میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو جو محبوب تھی وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ پھر ان کی شان وہ قرآن کے اندر بیان ہوئی۔ یہ والی فضیلت کسی دوسری بیوی کو حاصل نہیں ہوئی کہ اللہ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کی برات قرآن کے اندر بیان کی۔ یہ اعزاز کسے حاصل ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ اب اس واقعے کی طرف جانے سے پہلے چند باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ یہ جو دنیا ہے، دنیا اس کا دستور ہی کچھ ایسا ہے، اللہ نے اسے بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا اگر سارے اچھے لوگ ہوتے دنیا کے اندر، برا کوئی نہ ہوتا، پھر یہ دنیا تو نہ ہوتی، یہ جنت ہوتی نا۔ اور اگر سارے کے سارے یہاں پر برے ہی برے ہوتے پھر بھی یہ دنیا نہ ہوتی، پھر کیا ہوتی؟ جہنم ہوتی۔
اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اس لیے یہ کیا ہے؟ دارالامتحان ہے۔ یعنی اچھے اور برے یہ جب آپس میں ملیں گے تب کوئی امتحان ہوگا نا، سارے ایک طرح کے ہوں گے پھر تو کوئی امتحان نہیں۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر موجود ہیں، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی ہیں، سارے کے سارے موجود ہیں۔ اس وقت کیا ہوتے ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کسی سفر کے اوپر نکلتے تو اپنے ساتھ اپنی ازواج میں سے کسی ایک زوجہ کو، اپنی بیوی کو لے کر ساتھ جاتے تھے۔ اب طریقہ کیا تھا اس کا؟ پیغمبر علیہ السلام قرعہ اندازی کیا کرتے تھے، قرعہ ڈالتے تھے، جس کا نام نکل آئے قرعے کے اندر اس بیوی کو ساتھ لے کر چلے جاتے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ اندازی کی اور قرعے کے اندر میرا نام نکل آیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ساتھ لے کر چلے گئے، لڑائی وغیرہ ساری چیز ہو گئی، ختم ہو گئی لڑائی، اب واپسی کا وقت ہے، واپس جانا ہے ہم نے۔ فرماتی ہیں قافلے والے سارے جمع ہوئے واپس ہونے کے لیے، تو ہم لوگ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، یعنی جیسے پیشاب وغیرہ آیا ہے جا کر فارغ ہو جائے پھر قافلہ روانہ ہو جائے گا، بار بار انتظار کرنا نہ پڑے گا۔ امی فرماتی ہیں میں گئی، اپنی قضائے حاجت میں نے پوری کی، کرنے کے بعد میرا ہار گم ہو گیا۔ اب میں اس ہار کو تلاش کرنے لگ گئی کہ اتنے کے اندر سارا قافلہ آ کر جڑا اور جڑ کر نکل گیا۔ امی کے اپنے الفاظ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ قافلے والے جب آئے انہوں نے ہودج اٹھایا، ہودج یعنی اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی جو جگہ بنائی جاتی ہے، تو اس وقت تو نہایت پردے کا زمانہ تھا۔ امی فرماتی ہیں انہیں پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے ساتھ مجھے اٹھایا ہے یا نہیں اٹھایا، خود اس کی وجہ بھی بیان کرتی ہیں۔ اور فرماتی ہیں کہ اس وقت جو ہم عورتیں ہوا کرتی تھی وہ بالکل ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھی، کیوں؟ کئی دن تک ہم کھانا نہیں کھاتی تھی۔ قضائے حاجت کے بارے میں امی فرماتی ہیں ایک شام کو ہم جاتی، یعنی رات کو ہم جاتی، تو پھر اگلے دن رات کو ہم قضائے حاجت پیشاب کرنے کے لیے دور جگہ پر جاتی تھی۔ 3 وقت کھانا اس وقت نہیں تھا۔ تو فرمایا انہوں نے اٹھایا ہودج، انہیں سمجھ ہی نہ آئی کہ امی اندر ہیں یا نہیں، اٹھا کر انہوں نے اونٹ کے اوپر رکھ دیا، اونٹ کو لے کر چلے گئے، قافلہ چلنے لگا، تو امی اندر نہیں ہیں۔ امی فرماتی ہیں میں آئی واپس اور حیران رہ گئی میں کہ آگے میں نے کسی کو پایا ہی نہیں ہے۔ تو عمر بھی بہت چھوٹی تھی امی کی، اس سے اندازہ لگائیں کہ جب نکاح ہوا تو 6 سال عمر تھی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو جب رخصتی ہوئی تو عمر 9 سال ہے۔ 9 سال کی بچی کتنی سی ہوتی ہے؟ آج ہم اپنی 9 سال کی بچیوں کو دیکھیں نا، انہیں کھانا بھی اچھے طریقے سے کھانا نہیں آتا، تو وہ 9 سال ان کی کیا تھی؟ عمر تھی۔ فرماتی ہیں جب میں واپس آئی نا تو میں نے دیکھا وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلَا مُجِيبٍ، کہ کوئی نہ سوال کرنے والا ہے نہ کوئی جواب دینے والا ہے، کوئی انسان نام کی چیز ہی وہاں پر نہیں۔ فرماتی ہیں میں سہم گئی اور ڈر گئی، ڈرنے کے بعد میں نے اپنی چادر اپنے اوپر اوڑھی اور اوڑھ کر میں لیٹ گئی۔ جب میں لیٹی تو رات کو میری آنکھ لگ گئی، پچھلا پہر ہے، اب صحرا کا علاقہ ہے، ڈری ہوئی ہوں، لیکن کیا آنکھ لگ گئی۔ تو صبح جب ہوئی تو صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی تھے، ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے قافلے سے پیچھے پیچھے آنا ہے، یعنی کچھ فاصلے کے اوپر،
تاکہ قافلے سے جو چیز رہ جائے اسے تم اٹھا کر ساتھ لے آ جاؤ۔ وہ جب صبح کے وقت آئے تو دور سے انہوں نے دیکھا کہ کوئی انسان نظر آ رہا ہے، پہچانا نہیں کہ کون ہے، صرف اتنا پتہ چلتا تھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے چادر کے اندر۔ قریب آئے تو پہچان لیا کہ امی ہیں، دیکھا امی لیٹی ہوئی ہیں، تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلمہ جب انہوں نے کہا تو امی عائشہ فرماتی ہیں میں ایک دم اٹھ گئی، اور امی قسم کھاتی ہیں واللہ، اللہ کی قسم، میں نے صفوان کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کوئی لفظ نہیں سنا۔ کس کی قسم کھاتی ہیں؟ اللہ کی قسم کھاتی ہیں کہ صفوان سے میں نے انا للہ کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ سنا ہی نہیں۔ سیدھا وہ آئے، آ کر اونٹ بٹھایا، امی کو اونٹ پر بٹھا دیا، امی خود اونٹ پر بیٹھی، انہوں نے اونٹ کی لگام پکڑ لی۔ اب امی فرماتی ہیں کوئی دوسری بات انہوں نے میرے ساتھ نہیں کی، سیدھا اونٹ کو پکڑ کر چلنا شروع کر دیا۔ راستے پر جب پہنچے قافلے کے پاس تو وقت کون سا تھا؟ بڑی دوپہر کا وقت تھا۔ قافلہ ایک سائیڈ پر انتظار کر رہا ہے، یعنی دھوپ ہلکی ہو تو ہم چلیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ امی کدھر ہیں۔ انہوں نے سمجھا ہودج کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، سارے اپنے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب امی وہاں پر پہنچی نا تو پہلے میں نے آپ کو ایک بات عرض کی تھی، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، تو زبان منافقین کی کھل گئی۔ محمد کی بیوی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہنے لگے، سب سے بڑا جو ان کا سردار تھا منافقین کا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، کہنے لگا کہ محمد کی بیوی صفوان کے ساتھ پکڑی گئی۔ امی کیا کہتی ہے؟ امی کہتی ہے کہ صفوان سے میں نے انا للہ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں سنی، بات کرنا دور کی بات ہے، بات سنی بھی نہیں انا للہ کے علاوہ۔ انا للہ سے میں جاگی اور یہ خبیث کیا کہہ رہا ہے کہ صفوان کے ساتھ پکڑی گئی۔ یہ بات اب پھیل گئی پورے مدینے کے اندر۔ منافقین کی زبانیں کبھی نہیں رکتی، یاد رکھیں، آپ اچھی بات کریں اس مجلس تک ہوگی، کوئی اس کے اوپر تبصرہ نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھ کر سنائیں، کوئی تذکرہ نہیں اس پر، وہ ادھر ہی، اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا۔ آپ اٹھائیں کسی کی بات، کسی کے کان میں ڈالیں، آپ وہ دیکھیں کیسے آگ کی طرح پھیلتی ہے۔ ادھر بات مشہور ہو گئی کہ صفوان کے ساتھ محمد کی بیوی آئی ہیں، پورے مدینہ کے اندر بات کو انہوں نے مشہور کیا۔ اب یہ کتنی بولی ہیں، امی کتنی بولی ہیں، پتہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ 1 مہینہ گزر چکا ہے، امی عائشہ کو پتہ ہی نہیں کہ بات کیا چل رہی ہے، کچھ بھی پتہ نہیں، بالکل خاموش طبیعت کے ساتھ بیٹھی ہوئی، لیکن بیمار ہیں، سخت بخار ہے، بخار کی شدت ہے۔ جب مدینہ واپس پہنچی نا، بخار بہت زیادہ تھا، بخار کی شدت کے اندر مبتلا تھی۔ تو جب کچھ افاقہ ہوا 1 مہینے کے بعد، تو اپنی روٹین کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے نکلی۔ کس کے ساتھ؟ ام مستح کے ساتھ، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھی، اور ان کا بیٹا تھا مستح۔ یہ نکلی تو راستے کے اندر مستح کی ماں کا پاؤں پھسل گیا، یعنی کوئی ٹکر وغیرہ لگی، پاؤں پھسلا، تو عورتوں کی زبان سے کچھ نہ کچھ کلمات نکل آتے ہیں، تو وہ کہنے لگی تئس المستح، مستح تباہ و برباد ہو، اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہی۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیس ما قلتی، تو نے تو بہت بری بات کہی ہے۔ کیوں؟ مستح تو بدر کے اندر شریک ہوا ہے، اور بدریوں کے بارے میں تو نے نہیں سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بدری جو کچھ بھی کریں اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، تو نے اس کے لیے یہ کیوں کہا اپنے بیٹے کے لیے کہ وہ ہلاک ہو؟ تو آگے سے مستح بولی واہ، تجھے پتہ نہیں کہ مستح نے تیرے بارے میں کیا کہا؟ مستح وہ انسان ہے، مسلمان تھے، کلمہ پڑھا تھا، محمد الرسول اللہ کے صحابی تھے، لیکن یاد رکھیں جب یہ منافقین آگ لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹھیک لوگ بھی جل جاتے ہیں۔ تو ادھر کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی اس تہمت کے اندر آگے، انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ بات اس کے اندر کر دی۔ تو امی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا بات ہے، تو مستح نے کہا کہ یہ فلاں باتیں ہوئی ہیں، تجھے تو پتہ ہی نہیں، تو بالکل غافل ہے اس چیز سے۔ اور اسی چیز کو قرآن نے بیان کیا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات۔ اللہ نے امی عائشہ کو پاک دامن اور غافل کہا۔ غافل سے مراد یعنی پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، بولی بالی بالکل پتہ نہیں تھا اس واقعے کا۔ تو کہنے لگی کہ اس نے تو ایسی ایسی باتیں کی ہیں تیرے بارے میں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں ایک بیماری میرے اوپر پہلے تھی، مجھے بخار تھا، دوسری بیماری میرے اوپر یہ آ گئی کہ میرے اوپر بہتان لگا ہے اور 1 مہینہ گزر چکا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں۔ صرف اور صرف مجھے شک اس بات پر آتا تھا کہ پہلے جب بھی میں بیمار ہوتی تھی تو محمد الرسول اللہ آتے، آ کر کئی وقت میرے پاس بیٹھے رہتے، مجھ سے پوچھتے رہتے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسی ہے کہ میں بیمار ہوئی ہوں، مجھ سے محمد الرسول اللہ نے کوئی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ رسول اللہ آتے، آ کر کہتے السلام علیکم کیف تیکی، کیا حال ہے تیرا، بس یہ بات کہتے، کہنے کے بعد ینصرف، پھر مڑ جاتے، کوئی سوال جواب اور نہیں کرتے۔ تو امی فرماتی ہیں پھر مجھے پکا شک ہو گیا، میں نے مستح سے پوچھا کہ کیا اس بات کے بارے میں میرے شوہر یعنی محمد الرسول اللہ اور میرے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی خبر ہے؟ تو کہنے لگی ان دونوں کو چھوڑو، پورے مدینے کے اندر آگ لگ چکی ہے، ہر ایک کی زبان کے اوپر ایک ہی بات ہے کہ محمد الرسول اللہ کی بیوی، محمد الرسول اللہ کی بیوی۔ فرماتی ہیں کہ ساری رات آ کر بسترے کے اوپر روتی رہی۔ خود فرماتی ہیں پوری رات میں نے اپنی آنکھ کے اندر نیند کا سرما نہیں لگایا، ساری رات جاگتی رہی، ساری رات میں روتی رہی، اور نہ میرے آنسو رکے اور نہ میری ہچکیاں روکی، ساری رات میں روتی رہی۔ اب رو کر جب ان کی حالت بری ہو گئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر کے اندر۔ آنے کے بعد معمول کے مطابق سلام کیا، سلام کرنے کے بعد سوال کیا کیا حال ہے عائشہ؟ کہنے لگی اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے، میں اپنے والدین کے گھر جاتی ہوں، اپنے ماں باپ کے پاس جاتی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اجازت مانگنے کا ایک مقصد تھا کہ میں جاؤں گی، جا کر اپنے ماں باپ سے بات کروں گی، وہ کچھ نہ کچھ آسرا مجھے دے دیں گے، کچھ نہ کچھ تسلی مجھے دے دیں گے۔ فرماتی ہیں جب میں اپنی ماں کے پاس گئی اور جا کر میں نے اپنی ماں سے پوچھا تو والدہ اور والد دونوں نے کہا بات اسی طرح ہے، پورے مدینے کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، تیرے اوپر تہمت لگی ہوئی۔ امی فرماتی ہیں کہ میری حالت پہلے سے بھی زیادہ نازک ہوگی، اب اور بات کرنے کی میرے اندر سکت ہی نہیں رہی، میں مڑ کر اپنے بسترے کے اوپر گر گئی اور روتی رہی، مجھے 2 دن مسلسل روتے ہوئے گزر گئے۔ اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن کے اندر خیال آیا کہ میں انہیں چھوڑ دوں، وہی تو نہیں آئی تھی نا، اتنے دن گزر چکے تھے، وہی نہیں آئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہیں، صحابہ کو بلایا، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بلایا۔ بلانے کے بعد مشورہ اس بات پر کیا
کہ اپنی بیوی کو چھوڑوں یا نہ چھوڑوں؟ سب سے پہلا سوال کیا حضرت اسامہ سے۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ کے گھر والوں کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں سوائے خیر کے، یعنی آپ کی بیوی کے بارے میں ہم خیر کے علاوہ کوئی دوسری چیز جانتے ہی نہیں، صرف اور صرف اچھی عورت ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، فرمایا ہاں علی تم بتاؤ کیا کروں؟ تو آگے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کے لیے اللہ نے کوئی لڑکیوں کے اندر کمی رکھی ہے؟ آپ کے لیے تو سارا جہاں اللہ نے بنایا ہے، جس لڑکی کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں گے آپ کا نکاح کرا دیا جائے گا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ ذرا ایسا کریں نا، آپ اپنی باندی کو بلائیں، باندی کو بلا کر اس سے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھیں۔ اب اگر انسان سوچتے ہیں نا معصومیت کے بارے میں کہ کتنی معصوم تھی، پتہ ہی نہیں، تو انسان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ حضرت بریرہ کا جملہ سنیے، حضرت بریرہ کو بلایا نا کہ بریرہ عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، کوئی شک وغیرہ تجھے کبھی عائشہ کے اوپر آیا کسی حرکت سے؟ تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دیکھیے، فرمایا اللہ کے رسول اللہ کی قسم، اللہ کی قسم عائشہ کے اندر کوئی عیب میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا سوائے ایک عیب کے۔ عائشہ کے اندر ایک عیب ہے، عائشہ آٹا گوندتی ہے، آٹا گوندنے کے بعد سو جاتی ہے بغیر آٹے کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ڈالنے کے، اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی۔ اس کے علاوہ مجھے عائشہ کا کوئی عیب معلوم نہیں۔ لیکن منافقین نے کیسی تہمت لگائی، ایسی تہمت لگائی کہ جس کے بارے میں امی کو 1 مہینے تک خبر بھی نہیں ہوئی، سوچا بھی نہیں کسی بارے میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت علی نے یہ بات کہی، اب نمبر آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی تھے، فرمایا چھوڑو ساری باتوں کو اے اللہ کے رسول، ایک بات کے اوپر آئیں کہ آپ کا نکاح عائشہ کے ساتھ اپنی مرضی سے ہوا کہ اللہ کی مرضی سے، بس یہ بات بتائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے خواب کے اندر کئی بار عائشہ کی تصویر جبرائیل نے دکھائی، میرا نکاح عائشہ کے ساتھ اللہ نے کروایا ہے اور عرش سے یہ نکاح ہوا ہے۔ پھر اللہ کے رسول کو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے اللہ کے رسول بس اس بات کو ادھر ہی چھوڑیے، اب جو کوئی تہمت لگائے گا یا تہمت کی بات کرے گا عمر کی تلوار ہے اس کے لیے، وہ عمر کی تلوار کا سامنا کرے گا اور کوئی بات نہیں ہوگی اس کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر گئے کس کے گھر؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ اب انسان ہے نا، تسلی تو کرنی ہے اپنی نا، تسلی کرنے کے لیے پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور سوال کیا، اے عائشہ دیکھ تجھ سے اگر کوئی گناہ ہوا ہے، اپنے آپ کو تو ملامت کرتی ہے تو دیکھ بتا دے اور اللہ سے توبہ کر لے، اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ اب بچی ہیں نا، اتنا کہاں پر برداشت کر سکتی ہیں؟ وہ تو روایات کے الفاظ ہیں، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ماں باپ ڈر گئے کہ اتنا ہماری بیٹی رو رہی ہے کہ اس کا کلیجہ نہ پھٹ جائے، لیکن رسول اللہ نے پھر سوال کیا، فرمایا بتا عائشہ اگر کچھ ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے عائشہ، اللہ تجھے معاف کر دیں گے۔ تو امی رونے لگ گئی اور اتنا روئی، فرماتی ہیں پھر میرے آنسو اس بات کے بعد ختم ہو گئے، ایک قطرہ بھی آنسو کا نہیں آیا جب محمد رسول اللہ نے یہ بات کہی۔ فرمایا اللہ کے رسول اگر میں
کہتی ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، میں بری ہوں، تو آپ لوگ کبھی بھی میری بات کے یقین نہیں کریں گے، آپ لوگوں کو میری بات کے کبھی بھی یقین نہیں آئے گا۔ کیوں؟ آگ منافقین نے اتنی لگا دی ہے۔ اور اگر میں کہتی ہوں، اقرار کر لیتی ہوں کہ میرے اوپر جو تہمت ہے یہ ٹھیک ہے تو نہیں، اللہ گواہ ہے نہیں، لیکن اگر میں مان لیتی ہوں تو آپ لوگ کوئی تحقیق نہیں کرو گے، آپ فی الفور کہہ دو گے کہ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے، اب اس بات کو مان لو۔ اور فرماتی ہے مجھ سے یوسف علیہ السلام کے والد کا نام بھول گیا۔ کیا کہا؟ امی عائشہ نے فرمایا میری حالت آج ایسی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے والد کی حالت تھی۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میرا کام اب صبر کرنا ہے، خوبصورت میں صبر کروں گا، یہ یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اب میں رو رہی ہوں، بیٹھ کے ہوں، ان سے منہ موڑ لیا ہے، اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی منہ موڑا، اپنے والد اور والدہ سے بھی منہ موڑا، اور منہ موڑنے سے پہلے ایک مرتبہ میں نے اپنے والد سے کہا ابا جان اللہ کے رسول کو کوئی میری طرف سے جواب دو نا۔ تو آگے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کچھ نہیں جانتا اللہ کی قسم، میں کیا بات کروں اللہ کے رسول سے۔ پھر ماں کی طرف متوجہ ہوئی، ماں کی طرف زیادہ آسرا ہوتا ہے، تو کہا اماں آپ کوئی جواب دینا ان سے۔ تو ماں نے بھی کہا اللہ کی قسم کیا جواب دوں، مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ کیا بات کروں اللہ کے رسول سے۔ فرماتی ہیں بس بے بس ہو گئی، بے سہارا ہو گئی، اور آئی اپنے بستر کے اوپر پھر دوبارہ لیٹ گئی۔ فرماتی ہیں اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہیں، میرے ماں باپ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بستر کے اوپر لیٹی ہوں۔ اب وحی آنا شروع ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر، ماتھے کے اوپر پسینے کے بوندیں میں نے دیکھ لی، اور رنگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ ہو گیا۔ میں سمجھ گئی کہ اب وحی آ رہی ہے، اب میری برات آئے گی۔ جب میری برات آئی نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی سختی جب دور ہوئی، رسول اللہ ہنسے اور مسکرائے، مسکرا کر کہنے لگے عائشہ تو بہت بڑی خوش نصیب ہے کہ اللہ نے آسمانوں سے تیری برات اتار دی ہے، تو واحد خاتون ہے جسے اللہ نے آسمانوں سے کہا کہ میری عائشہ پاک ہے، منافقین کی زبانیں تباہ و برباد ہوں۔ تو امی عائشہ کی والدہ نے کہا اٹھ عائشہ اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کر۔ فرمایا اللہ کی قسم نہیں اٹھوں گی، کسی کی طرف نہیں اٹھوں گی، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، میں روتی رہی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ رسول کی بیٹی ہے، معصوم ہے، کسی نے کسی چیز کا کوئی لحاظ نہیں رکھا، ایک میرا اللہ تھا جس نے میرا لحاظ رکھا۔ آج میں صرف اور صرف شکر ادا کروں گی تو اپنے اللہ کا کروں گی، اللہ کے علاوہ کسی کا شکریہ میں ادا نہیں کرتی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، جو کوئی مومن عورتوں کے اوپر بہتان تراشی کرتا ہے اس حالت میں کہ وہ بولی بالی ہیں، مومن مرد ہے یا مومن عورت، فرمایا اللہ فرماتا ہے عرش سے لعنوا فی الدنیا والآخرہ کہ یہ لعنتی لوگ ہیں، ان کے اوپر لعنت ہے، ان کے اوپر پٹکار ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، پھر ان کو اللہ کے رسول نے بلایا اور ان کو کوڑے لگائے۔ ان کے اندر مسلمان بھی شامل تھے اور منافقین بھی شامل تھے، سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لگائے؟ کوڑے لگائے، اور ادھر سے اللہ نے کوڑے لگانے کی سزا بھی بیان کر دی کہ جو کوئی کسی کے اوپر تہمت لگائے گا 80 کوڑے اسے لگیں گے۔ وجہ کیا تھی کہ ایک بولی بالی خاتون کے اوپر انہوں نے تہمت لگائی، اور وہ دن امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جتنی خوشی مجھے قرآن کے نازل ہونے پر اس دن ہوئی، اتنی خوشی میں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھی۔
تو یاد رکھ لیں کسی کی عزت نفس کو اچھالنا بہت آسان ہے، لیکن کسی کی عزت نفس کو اچھالیں گے اللہ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ پیغمبر علیہ السلام مخاطب ہوئے خانہ کعبہ کی طرف، فرمایا کعبہ